بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 159 ہے، 159۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرب مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم، یا آپ ان سے مانگتے ہیں، اجرن کوئی مزدوری۔ فہم من مغرب مثقلون، فہم بس وہ من مغرب تاوان سے، مثقلون بوجھل ہے۔ ام عندہم، یا ان کے پاس، الغیب غیب ہے۔ فہم بس وہ، یکتبون لکھتے ہیں، ام یریدون یا وہ چاہتے ہیں، کیدن کوئی مکر۔ فالذین بس جنہوں نے، کفروا انکار کیا، کفر کیا، ہم المکیدون تو وہ چال چنے ہوئے ہیں۔ ام لہم، یا ان کے لیے، الہ کوئی معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالی، عما ان چیزوں سے جس کو یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں وہ۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر دیکھے وہ، کسفن ٹکڑے، من السماء اسمان کے، ساقطن گرنے والے، یقولو کہیں گے وہ، سحاب بادل ہے، مرقوم تہبت جمع ہوا۔ فذرہم بس چھوڑیے ان کو، حتی یہاں تک کہ، یلاقو ملاقات کرے، وہ یومہم ان کے اس دن سے، الذی فی جس میں وہ، یسعقون بے ہوش کیے جائیں گے، یوم جس دن، لا یغنی نہیں کام آئے گی، عنہم ان کے، کیدہم ان کی چال، شیئن کچھ بھی، ولا ہم اور نہ وہ، اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّا اور بے شک، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، نا انصافی کی، عذاب ہے، دون ذالک اس دن سے علاوہ، ولیکن اکثرہم لیکن ان کے اکثر، لا یعلمون جانتے نہیں۔ واصبر اور انتظار کرے آپ، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کا، فإنک بأعیننا بس بے شک آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وسبح اور پاکی بیان کرے، بحمد ربک خوبی کے ساتھ اپنے رب کی، حین تقوم جب اٹھے آپ، ومن اللیل اور رات کے حصے میں، فسبح بس پاکی بولیے اس کی، وادبار النجوم اور پیٹ پھیرنے کے وقت ستاروں کے۔ دیکھیے مغرب، مغرب یہ اسم مصدر ہے بمعنی تاوان، تاوان کے معنی میں ہے۔ مثقلون، مثقلون یہ اسم مفعول ہے، بوجھ لادہ ہوا، بوجھ لادہ ہوا۔ المکید یہ بھی، المکیدون یہ بھی اسم مفعول ہے، چال چلا ہوا یا چال میں گرفتار۔ کسفن یہ اس، کسفتن کی جمع ہے ٹکڑا، جیسے کہتے ہیں نا کسف الثوب کپڑے کا ٹکڑا، یعنی کسفت الشمس سورج کا گھن، یعنی گھن وغیرہ لگنا۔ مرقوم
اس میں مفعول ہے گاڑا ہوا یا تہ بتہ جمع ہوا، اور اسی سے ہے یعنی رقم الکتاب، رقمہ کتاب یعنی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا، یا راکم یراکم باب مفعلہ سے تہ بتے کتابوں کو رکھنا یا کسی چیز کو تہ بتے رکھنا۔ یسعقون، یسعقون مضارع مجہول ہے، صاعق یسعق، اور اس کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ چیخ سے بے ہوش ہو جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ مر جانا۔ اعین یہ عین کی جمع ہے، عین کی جمع ہے آنکھوں کہتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، دیکھیے، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی پھر ان کی حماقت دیکھو، ان کی حماقت یہاں پر اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں، یعنی ذکر کی ہے کہ وہ کیا کہلاتے ہیں، یعنی تو یعنی بڑے عقل مند ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزوں کا چناؤ یہ انہوں نے کیا یعنی جس کو خود وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ ام تسلم اجرم فہم من مغرب مثقلون، کیا آپ اس سے یعنی ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، کوئی بدلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان کو یعنی گراں اور مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اجر سے یہاں پر تبلیغ اور انذار پر بدلہ لینا ہے، یعنی اجرن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کو قیامت کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو اس پر آپ ان سے کوئی معاوضہ یا کوئی ان سے کوئی چیز وغیرہ آپ ان سے نہیں لے رہے۔ مغرم یعنی انسان اپنے اوپر ایسی چیز لازم کرے جو اس پر لازم نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ان پر باری چٹی لازم آ گئی جس نے ان کو بوجھل کر دیا اور آپ کے اتباع سے ایک جانب لا کھڑا کیا۔ اما عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس یعنی کوئی غیب کا علم ہے کہ یہ لکھ کر یعنی یہ لیا کرتے تھے، یا الغیب سے یہاں لوح محفوظ ہے، یعنی یکتبون سے مراد جو کچھ اس میں اندراج ہے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگ گئے ہم اٹھائے نہ جائیں گے، اور اگر ہم اٹھائے گئے بھی تو تب بھی پھر اگر ہم اٹھائے بھی گئے تو تب بھی ہمیں عذاب وغیرہ نہیں ہوگا۔ اب ام یریدون کیدا، ام یریدون کیدا، اب یہاں سے اللہ رب العزت یعنی ان کے یعنی وبال اور مکر جو خود ان کی طرف لوٹے گا، جو ان کا وبال ہے، جو ان کا جو مکر ہے، یہ خود ان کی طرف لوٹے گا۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ لوگ کچھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور ان کے تدابیر جو دار الندوہ میں دیکھو، جو انہوں نے جو تدبیر وغیرہ کے دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور مومنین کے متعلق آئے روز کرتے تھے اور کرتے رہتے تھے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، بس یہ کافر خود ہی برائی میں گرفتار ہوں گے۔ اس میں اشارہ تو یعنی کفار مکہ کی طرف ہے، لیکن مراد اس سے ہر اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔ مکیدون کا مطلب یہ ہے کہ وبال یعنی وبال مکر ان پر لوٹ کر رہے گا، اور ان کا مکر یعنی مکر ان پر گرے گا۔ وہ اس طرح ہوا کہ بدر میں مارے گئے یا تدابیر ناکام کر دیے گئے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، جو وہ شرک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے پاک ہے۔ اب ان کی سرکشی اور عناد میں انتہا کو پہنچ گئے، اب یہ لوگ اپنے اس سرکشی میں اور ابن عناد میں یہ جا کے جو نا حد تک جا کے پہنچ گئے۔ اب کیا ہے، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ساقط یقول سحاب، اور اگر وہ آسمان سے یعنی آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ لے یعنی کہ گرتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ تہ بتے جمع ہوا بادل ہے، الکس ٹکڑا ہے۔ یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، جو سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمائے، تو مراد یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سروں پر آسمان کا ٹکڑا بھی گرا دیں تو ان کے سرکشی اور عناد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اس کو یعنی بادل یعنی کہہ ڈالیں گے۔ مرکوم یعنی تہ بتے، وہ یعنی اس کو آسمان کا ٹکڑا تسلیم نہ کریں گے جو کہ ان پر عذاب کی وجہ سے گرا ہے۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو آپ ان کو رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ ہو جس میں ان کی یعنی ان کے ہوش وغیرہ اڑ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس روز ان کی تدابیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے لیے یعنی عذابا دون ذلك، یعنی قبل اس کے اور عذاب بھی ہونے والا ہے۔
یعنی قیامت کے عذاب کے علاوہ، اور وہ بدر میں قتل ہونا ہے، اور اسی طرح 7 سال کا قحط اور عذاب قبر وغیرہ، تو یہ بھی عذاب ہے کہ ان عذاب سے پہلے ایک اور عذاب بھی ہے، تو وہ اس سے عذاب کے بدر میں قتل ہونا، یہ قتل ہو گئے بدر میں، اور 7 سال کے ان کے اوپر قحط سالی آ گئی تو وہ وہاں سے بھی، اور اسی طرح قبر کا عذاب بھی ان کے اوپر ہونا ہے، ولیکن اکثر لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ پھر ان پر عذاب آنے تک صبر کی تلقین فرمائیں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیں کہ ان کو مہلت دے رکھی ہے اور آپ کو مشقتیں پہنچ رہی ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، یعنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اعین یہ جمع عین کی ہے، یعنی آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور ہر وقت آپ ہماری حفاظت میں ہے، یعنی نیند سے اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی نیند سے بیدار ہو کر اس کی تسبیح کر، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ یعنی اپنے رب کی تسبیح اور تحمید اٹھتے وقت کیا کریں جب نماز کے لیے اٹھیں، اور یہ یعنی وہی ہے جو تکبیر تحریمہ کے بعد کہا جاتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یا یہ ہے جس جگہ سے بھی آپ اٹھے تو تسبیح اور تحمید بیان کریں، یا تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو تو تسبیح اور تحمید کرے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرے اور ستاروں سے پیچھے بھی، جبکہ ستارے رات کے آخری حصے میں چلے جائیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد یعنی یہ ہے، یعنی ان کلمات کے کہنے کا حکم دیتے سبحان اللہ و بحمدہ ان اوقات میں۔ ایک قول یہ ہے، یہ بھی قول ہے کہ التسبیح سے مراد نماز ہے جبکہ آدمی نیند سے بیدار ہو، اور وَمِنَ اللَّيْلِ سے یعنی مغرب اور عشاء کی نماز ہے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ سے فجر کی نماز وغیرہ مراد ہے۔